جہاں جن کو یہ ہیمپرز نہیں ملے. یہ بھی پاکستان اور پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ 2 پروگرام ایٹ اے ٹائم چلے. نگہبان رمضان پیکج جو ہے وہ علیحدہ سے چل رہا ہے. اس کے بعد جو ہمارے ماڈل بازار ہیں، جن ڈسٹرکٹس کے اندر ماڈل بازار نہیں تھے وہاں پر ماڈل بازار پہلی دفعہ پنجاب کے اندر جو 25 ڈسٹرکٹس ہیں اس کے اندر ہماری جو ایگریکلچر پرائس ہماری جو فیئر پرائس شاپس ہیں ان کو بنایا گیا، اور 15 ڈسٹرکٹس ایسے تھے جہاں پر ماڈل بازار ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. ان ڈسٹرکٹس کے اندر بھی جو ہے وہ ماڈل بازار اور رمضان کے بازار جو ہے وہ بنائے گئے ہیں، جہاں پر 25% ہر جو اشیاء ضرورت ہے وہ کم قیمت پہ مل رہی ہے. یہ بھی میں بتاؤں، یہ بھی پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ ہمیشہ جو ڈسکاؤنٹڈ پرائس ہے وہ 15 سے 20% یا 10 سے 15% کے بیچ میں ہوتی تھی. 25% کبھی بھی جو ہے وہ پرائس کم نہیں کی گئی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارا کام ہوا ہے جو انشاءاللہ تعالی منسٹر صاحب آپ کو بتائیں گے. جو ہمارے مجسٹریٹس ہیں جن کو باقاعدہ میں نے جب پچھلی دفعہ بھی گزارش کی تھی کہ جن کو اس دفعہ ٹریننگ دے کر بھجوایا گیا ہے گراؤنڈ کے اندر، اور وہ اس کے اوپر پورا ان کا ڈیش بورڈ موجود ہے جس کے اوپر وہ مانیٹر ہو رہے ہیں. اس کی باقی ڈیٹیلز کے لیے جو یہ سب 25% کمی کے اوپر جو چیزیں مل رہی ہیں، جو رمضان بازار کے اندر اس وقت لوگ خود پبلکلی سوشل میڈیا ہو اس کے اوپر وہ خود جو ہے وہ پرائسز لگا کے بتا رہے ہیں کہ پرائس میں کمی آ رہی ہے. اور ان پرائسز جو 25% کمی ہے اس کے بعد بھی ہمارے منسٹر صاحبان، میں عاشق کرمانی صاحب کو بھی ضرور یہاں پر یاد کرنا چاہتی ہوں، وہ آ نہیں سکے، ان کی کچھ کمٹمنٹس تھی. ان دونوں نے مل کر جو ہے وہ اور بھی اس کے اوپر کمی کا جو ہے وہ اس وقت انشاءاللہ تعالی خوشخبری جو ہے یہ دیں گے. اور یہ آن گوئنگ پروسیس ہوگا، جیسے میں نے بتایا تھا کہ انشاءاللہ ایک نیا محکمہ ڈیوائز کیا جا رہا ہے، یہ اتھارٹی بنائی جا رہی ہے جو 12 مہینے اشیاء خرد و نوش جو ہے، اور یہ کام ہے، مین کام ہے. میری چیف منسٹر وہ ہے جو کہتی ہے کہ وہ آلو اور پیاز اور ٹماٹر کی قیمت میں کمی کرنے آئی ہے. ایک آپ نے وزیر اعظم وہ بھی دیکھا تھا جو کہتا تھا میں آلو پیاز ٹماٹر کی قیمت کم کرنے نہیں آیا، کیونکہ اس کا عام آدمی سے تعلق نہیں تھا. میری چیف منسٹر کا تعلق عام آدمی کی پرابلم سے بھی ہے، عام آدمی کے جو مسائل کے حل سے بھی ہے، اور وہ خود جو ہے وہ عام لوگوں کے بیچ میں جا کر ان کے مسائل، اب رمضان بازار کے اندر ان کا جا کر یہ پورا اس کو دیکھنا، ریٹ لسٹ کو میک شور کرنا، اور جو باقی محکمانہ چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی منسٹر صاحب آپ کو بتائیں گے. اوور ٹو یو جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منسٹر صاحب. اس میں انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں ساری چیزوں کو کور کیا ہے. میں تھوڑا سا اس کو رپیٹ نہیں کروں گا، بٹ میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح رمضان نگہبان جو پیکج ہے اس پہ 65 لاکھ جو لوگ ہیں ان کو ان کی دہلیز پہ ان کو فوڈ ہیمپرز دیے گئے ہیں. اس میں جو ڈیٹیل بتائی ہے جو چیزیں ہیں، آٹا، چینی، چاول، گھی، بیسن. تو ایک چیز ضرور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں کوئی چیلنج نہیں کر رہا، آپ سے مدد مانگ رہا ہوں کہ کوئی ایک کمپلینٹ مجھے بتا دیں. پاکستان کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم ہے کہ اتنا بڑا پیکج جو 30 بلین سے زیادہ کی اماؤنٹ پہ جو بالکل اس کو لوگوں کو جو نیڈی تھے ان تک پہنچایا گیا. کوئی کیوں جس پہ میڈیا، ہمیشہ میڈیا کی سکرینز بڑھتی ہیں کہ دیکھیں جی لمبی لمبی لائنیں لگ گئی ہیں، اور کوئی ایک چیز کوڈ کر کے بتا دے. اور دوسری بات سب سے امپورٹنٹ کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، آپ ٹیلی ویژن آج بھی آن کریں تو ہر پروگرام پہ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ آتی ہے، جی گورنمنٹ فری آٹا دیتی ہے اور وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا، گورنمنٹ فوڈ ہیمپرز دیتی ہے اور وہ تھرڈ ریٹڈ ہوتے ہیں. کوئی ایک کمپلینٹ بتا دیں. یہ چیلنج نہیں ہے، یہ آپ سے ریکویسٹ ہے. اور اس پہ جہاں پہ یہ کوشچن مارک اٹھا ہو کہ جی کوئی کوالٹی پہ کمپرومائز کیا گیا ہوا ہے، 24/7 اس کو پنجاب فوڈ اتھارٹی اس کی کوالٹی کو انشور کر رہی ہے. ہم خود ان گوڈاؤنس میں جاتے ہیں جہاں پہ اس کی پیکنگ ہو رہی ہے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹس وہاں پہ ہر وقت موجود ہوتی ہے. اور سب سے بڑا چیلنج یہی تھا جو چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے ہمیں جو گیون ٹارگیٹ تھا وہ یہی تھا کہ بھی کسی قسم کا کوئی کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. الحمدللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کوئی کمپلینٹ نہیں ہے. اگر کسی اکا دکا جگہ پہ نارووال سائڈ پہ کسی جگہ پہ اگر کمپلینٹ آئی ہے تو ہمارے پاس یہ جو ہم نے جو وینڈرز جو انگیج کیے تھے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس نے کیے تھے ان کا ٹریسیبل ڈیٹا موجود تھا کہ کون سی برانڈ کا گھی آ رہا ہے. تو ان کو باقاعدہ طور پہ یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جی اگر کوئی کمپلینٹ آئے گی تو آپ مہینوں کے لیے بزنس سے آؤٹ ہے، سیلنگ بھی ہوئے گی اور مہینوں کے لیے بزنس سے آؤٹ ہے. اس سے یہ ایک پازیٹیو امپیکٹ ہی آیا کہ الحمدللہ کوئی میجر کمپلینٹ نہیں ہے. یہ میں بالکل شیئر کرنا چاہتا ہوں اور بالکل ڈینائی کرتا ہوں جو سویپنگ سٹیٹمنٹ چل رہی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے تھرڈ ریٹڈ چیزیں، ایسا نہیں ہے. اس کے بعد جو بڑا چیلنج تھا کہ جی لوگوں کے دہلیز تک ان کو عزت کے ساتھ ان تک پہنچے اور کوئی کیوز نہ اسٹیبلش ہوئے.
ऑल्टरनेट डे पे मीटिंग होती है जिसमें मिनिस्टर्स बैठते हैं और एक एक चीज को वहां पे निटी ग्रिटीज को डिस्कस किया जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ये कह सकते हैं कि 50% से अबव हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। और जो गिवन डेट है 10th ऑफ रमजान, उस तक इंशाल्लाह हम सक्सेसफुली और कंफर्टेबली अपने वो टारगेट को हम अचीव कर लेंगे। ये दो चीजें हो गई। उसके बाद बहुत बड़ा चैलेंज था और हमेशा होता है बदकिस्मती के साथ, ये कौन करता है, ये एक तरफ गवर्नमेंट, जिस तरह मिनिस्टर साहबा ने कहा कि हर गवर्नमेंट आके अपने तौर पे कोशिश करती है कि ये जो प्राइस हाइक आती है उसको कंट्रोल करें, और ये जो स्टॉकिस्ट होते हैं इनको लगाम डालें, सब तरह के सवाल आपकी तरफ से भी उठने हैं। तो उस पर बाकायदा तौर पे वो जो प्राइसेस जो पिछले साल रमजान के दरमियान थी, इंश्योर किया गया कि उनको हर सूरत में उस पर लेके आया जाए। मैं एक एग्जाम्पल कोड करता हूँ कि अनियन, प्याज, जो प्याज है जब रमजान स्टार्ट हुआ तो 350 पे मेरे और आपके घरों में जा रहा था। 350 पे फिगर याद रखिएगा। आज 5वां रमजान है, अल्हम्दुलिल्लाह आज नोटिफाइड प्राइस 200 है, मगर 200 पे बिक नहीं रहा। मैं आपको कह रहा हूँ 250 पे आज बिक रहा है। मैं आपको ये कहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला ये आने वाले दिनों में देखेंगे कि इसकी कैपिंग होगी 200 के नीचे। ये वो कंसर्न है जो अभी मैडम मिनिस्टर कह रही थी रिगार्डिंग चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ, तो उनका कंसर्न है कि हमें आलू टमाटर प्याज की प्राइसेस पे नजर रखनी है, इसको कंट्रोल करना है। वो भी बता दें, वो जो हमारी इस वक्त रमजान बाजार के अंदर जो है वो 150 रुपीज जो है वो मैं उस पे आ रहा हूँ। उस पे ये किस तरह हो गया, ये खुद ही नहीं हो गया, घर बैठ के नहीं हो गया, इसकी ऑक्शन को बाकायदा तौर पर मॉनिटर किया गया। ऑक्शन टाइम पे अर्ली इन द मॉर्निंग कमिश्नर डीसी जिनका ये काम नहीं हुआ करता था, उनके साथ जो मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे मिनिस्टर एग्री नहीं है, मैं कोड करूंगा, हम अर्ली इन द मॉर्निंग ऑक्शन टाइम पे वहां पे मंडियों में पहुंचे। ओवरऑल ये पंजाब की मैं सूरत बता रहा हूँ, वहां पे जिस मिनिस्टर की जिस जो पॉलिटिकल साइड से लोगों की और एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको हेल्ड किया एटलीस्ट डिप्टी कमिश्नर ने, उससे ये प्राइसेस को क्लोज मॉनिटरिंग के साथ, इसको हम ये नहीं है कि फौरी तौर पे आर्म ट्विस्टिंग करके एक दिन में लेके आ सकते हैं, बट कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि 1-2 दिन में प्राइसेस और नीचे आएंगी। आलू टमाटर प्याज के हवाले से मैं बात करूं तो इसका हमने ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स भी कर रखे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अल्लाह का शुक्र है हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर ना आते तो हमने इसके लिए भी ट्रैकिंग पॉइंट्स का सोच रखा था, जो हमने CS ऑफिस में भी हमारी सारी डिस्कशन होती रही है। उसके बाद हमने एक ऑप्शन दी, ये तो है ओवरऑल जो मुझे आप सबको, एक ऑप्शन वो है जो इससे भी कम, इससे भी पिछड़ा हुआ तबका है, उनके लिए ऑप्शन दी कि उनके पास मॉडल बाजार यहाँ पे एस्टेब्लिश है, वहां पे 25% से ज्यादा आज भी वहां पे प्याज की कीमत 150 से नीचे है, बिक रहा है। और डेली पे मैं विजिट करता हूँ, 1-2 बाजार रोज विजिट करता हूँ। आप जाके देखें कि वहां पे जो लोग बड़ी बड़ी अच्छे तरीके से वहां पे बाइंग हो रही है और उसकी क्वालिटी और उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया गया। हाँ, एक चीज जरूर की गई है कि वहां पे कमर्शियल यूज के लिए लोग आना शुरू हो गए थे और लाइनों में लग के बड़ी बड़ी बल्क में खरीदारी कर रहे थे, उसको डिस्करेज किया और अलाउ किया कि 1-2 केजी दिया जाए, उसमें भी अच्छा खासा मार्जिन है। और 50 से ज्यादा हमारे मॉडल बाजार हैं जो बड़े सक्सेसफुली इसको बाकायदा तौर पर चला रहे हैं और ये हमारा प्लान चल रहा है। उसके बाद बहुत जरूरी था कि ओवरऑल ये तो हमने गवर्नमेंट ने ऑप्शन दी मॉडल बाजार की, और जो आप फूड हैम्पर्स दे रहे हैं तो ये तो चंद लाख है ना, जो करोड़ों की आबादी है उसके लिए हमने बाकायदा तौर पे मजिस्ट्रेट नोटिफाइड करवाए। और आज तक पंजाब, क्योंकि मैं शायद डेकेड से देख रहा हूँ इस बिजनेस को, ये जिसको फूड और ये प्राइस और ये सारी चीजें, ये मेरा ख्याल है कि जिस तरह ये मैं आपको फूड हैम्पर्स की बात की है कि इतनी बड़ी नंबर्स में कभी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई होगी। और मैं एक और चीज कह रहा हूं जो पब्लिक इंटरेस्ट में है कि 1400 से ज्यादा नोटिफाइड प्राइस मजिस्ट्रेट जो है ना वो ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। इन 4 दिनों जो गुजर गए उनका मैं आपको फिगर बता देता हूं कि ये जो 1400 से ज्यादा जो प्राइस मजिस्ट्रेट हैं इनकी इंस्पेक्शन 3 लाख के करीब, मेरे पास फिगर्स मौजूद है, मैं राउंड फिगर में आपसे बात कर रहा हूं, 3 लाख के करीब इंस्पेक्शन उन्होंने की है। और बदकिस्मती के साथ तकरीबन 27-28 हजार जगहों पे वायलेशन पाई गई प्राइस की किसी न किसी हवाले से। ये जरा अंदाजा करें कि हमारे माशरा किस तरफ चल रहा है कि 3 लाख इंस्पेक्शन हो गई और उसमें 28-30 हजार रमजान के महीने में, जिसमें शयातीन को जकड़ दिया जाता है। मेरा आपका ईमान है, मगर वो कैसे शयातीन है जो अभी तक जकड़े नहीं गए, मगर गवर्नमेंट की एफर्ट वहां पे आपको मौजूद नजर आएगी कि 28-30 हजार के करीब वायलेशंस पाई गई। उसमें पहली दफा है कि इतनी बड़ी तादाद में
ان شیاطین کو، میں بدقسمتی کے ساتھ بہت سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں مگر یہ سچ ہے کہ ان شیاطین کو جو ابھی تک نہیں جکڑے گئے، گورنمنٹ آف پنجاب نے مریم نواز شریف صاحبہ کی ہدایت پہ ان کو جکڑا اور 2200-2300 کے قریب ان 4 دنوں میں لوگ جو سیریس وائلیشن پہ تھے ان کو اریسٹ کیا. obvious سی بات ہے فائن بھی امپوز کیا مگر ان کا علاج فائن امپوز کرنا نہیں ہے. ہمیں جو پبلک سے اور آپ جیسے دوستوں سے جو فیڈ بیک آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے. اور یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ ان 3-4 دنوں میں 2200-2300 کے قریب لوگوں کو اریسٹ بھی کروایا ہے. اور باقاعدہ طور پہ یہ مجسٹریٹ وہ ٹریڈیشنل مجسٹریٹ نہیں ہے، ان کی باقاعدہ ٹریننگ سیشن ہوئے تو ان کو پتا ہے اور وہ خود ہی مینڈیٹری ہے کہ وہ خود اپنی انسپیکشن کریں گے. اور جو ایک سسٹم ہے جس پہ آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ مجسٹریٹ خود گیا یا اس نے اپنے نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 کو بھیج دیا، اس کا بھی سسٹم اسٹیبلش ہے. ہم ڈیش بورڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے مجسٹریٹ نے کتنی انسپیکشنز کی. مینڈیٹری کیا ہے کہ 50 انسپیکشنز ایک مجسٹریٹ کرے گا، اور اگر ایک مجسٹریٹ 50 کرتا ہے تو آپ بالکل اس پہ نکال سکتے ہیں کہ جو 1500 مجسٹریٹ ہے وہ تقریباً 75,000 کے قریب ان کی وہ جو ہے نا اپنی انسپیکشن ہو جائے گی. QR سسٹم کے تحت ہم ان کو مانیٹرنگ بھی کر سکتے ہیں کہ جی وہ واقعی مجسٹریٹ خود فیلڈ میں ہے یا اس نے اپنی وائرلیس یا وہیکل دے کے کسی کو آگے کیا ہو. یہ ارینجمنٹس ہیں جو ہم ابھی تک کر چکے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں جس طرح ہم نے فوڈ ہیمپرز کو پہلے آیا کہ جی کیوز لگ گئی اور الحمدللہ آج سموتھلی یہ سسٹم چل رہا ہے، اسی طرح میں کانفیڈنٹلی آپ کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں کہ آنے والے کپل آف ڈیز میں جو پرائسز ہیں، یہ جو ہماری مین جو آئٹمز ہیں اس کو بھی ہم جو ایک ریزنیبل لیول پہ لے آئیں گے، اور جو دوسری آئٹمز جس پہ جو فیئر پرائس شاپ پہ جو تقریباً 13 کے قریب ہیں وہ ان کو بھی انشاءاللہ اس کی کوالٹی اور اس کی کوانٹٹی کو بھی سموتھلی ہم رن کر لیں گے. یہ ہماری سائڈ سے. اب کوئی اب آپ کا سوال ہے باری جو ہے گھی مینوفیکچررز نے آپ نے کہا، یہ آپ نے بڑا اچھا بات کی کہ جی شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. یہ شیطان بڑا ہے شاید گھی مینوفیکچررز کا کہ آپ نے 15 روپے کم کرنے کا اعلان کیا تھا تو انہوں نے 15 روپے بڑھا دیے. یہ ارسلان صاحب کا ایک بڑا ویلڈ سوال ہے. اب بھی اس یہاں سے یہ جو آپ کے ساتھ جو میڈیا ٹاک ہے اس کے بعد میرا اگلا پوائنٹ یہی ہے کہ میں 2-3 پوائنٹس پہ ابھی نہیں میں کروں گا، کل آپ تک بھی پہنچ جائے گا. 2-3 پوائنٹس وہاں پہ ہم جا رہے ہیں اور اس پہ سیریس ریڈ ہوئی گی. آپ کو پتہ چل جائے گا ہمارے لیے کوئی بڑا چھوٹا شیطان نہیں ہے. جو بندہ بھی پبلک کے انٹرسٹ کے اگینسٹ جائے گا ہمارے لیے وہ شیطان ہے، ہمارا وہ دشمن ہے. اور ایک بات یہ بالکل میڈیا پہ میں نے یہ دیکھا ہے اور میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی اوور ڈوئنگ ہوئی ہے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو تھوڑا سا کنفرم کر لیں. جو گورنمنٹ کا برانڈ وائز نوٹیفائڈ پرائز ہے اس سے 15 روپے میں یہاں پہ آنے سے پہلے اس کو کنفرم کر کے آیا ہوں کہ جو گورنمنٹ کا انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کا جو نوٹیفائڈ جو ریٹ ہے اس سے 15 روپے انہوں نے لیس پہ ہر صورت میں انشور کیا ہے. اور وہ اتنے بھی برے لوگ نہیں ہیں.